لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا۔ جہاں کہیں بھی لہذا نماز کا وقت آئے تو نماز ادا کر لو۔ سفر میں ہیں، باہر کہیں گئے ہوئے ہیں، مسجد مل نہیں رہی، ساری زمین مسجد، پانی نہیں مل رہا، ایسے کر کے مٹی پر ہاتھ مارو، پھونک مارو، دائیں اس پہ پھیرو، چہرے پر پھیرو، وضو ہو گیا، تیمم۔ نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، اور یہ خاص اس امت کی فضیلت ہے۔ کنتم خیر امہ، بہترین امت کی یہ فضیلت ہے۔ پہلے کسی امت کو یہ انعام حاصل نہیں تھا، یہ خاص امت محمدیہ کی بہترین امت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ سہولت عطا کر دی۔ نماز کا وقت ہو جائے، اللہ اکبر، اور پانی نہیں ہے تو مٹی کو تیمم۔ صحیح بخاری 335۔ سوائے ان جگہوں کے جہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی، آگے بھی قبر پیچھے بھی قبر، قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کچھ مسلمانوں نے متولی جب فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر مسجد میں بنا دیتے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی ایک مسجد بنی تھی، اتحاد المسلمین مسجد، سارے فرقے وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ تو متولی جو اس نے بڑی محنت کی اس مسجد کو بنانے میں، فوت ہو گیا، مسجد کے صحن میں قبر بنا دی اس کی۔ تو جہاں قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، جہاں قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ تو مسجد میں قبرستان نہیں بنایا جا سکتا، قبر نہیں بن سکتی۔ نمبر 2، حمام، غسل خانے میں نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اونٹوں کا باڑا، وہاں پر بھی منع کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد بنائے اور اس کا مقصود مسجد بنانے کا اللہ کی رضا ہو، رب راضی ہو جائے، بس یہ نہیں کہ برادری والوں نے مسجد بنائی، جیسے ہم جاتے ہیں نا ادھر کشمیر سائیڈ پر، مقابلے پہ مسجدیں، 2 نمازی ادھر ہیں 2 ادھر، چاچے پتر نے مسجد بنائی، اسا ہی بنا سا، اس تو وڈی بنا سا، مقابلے میں، اور بڑی مسجدیں۔ میں نے پوچھا یہ بھی مسجد ہے، اور یہ 4 فٹ پہ دوسری، اس نے کہا جی یہ اس خاندان کی مسجد ہے، یہ اس خاندان کی مسجد ہے۔ مقابلے پر مسجدیں بناتے ہیں تو پیسہ انگلینڈ میں بیٹھ کے کماتے ہیں، اکثریت باہر ہے لوگ، یہ کشمیر پٹی والے، تو مقابلے پر، برادری کے مقابلے پر نہ، اللہ کی رضامندی کے لیے جس نے مسجد بنائی کہ رب راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو اس مسجد بنانے میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ مسجد بنائی اللہ کے فضل سے، 12 کروڑ روپے اس پر لگا، ابھی بھی کام ختم نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کام جاری رہتا اللہ کے گھر کا۔ تو اگر مقصد یہ ہو کہ ہمارا مقصد کیا تھا کہ اس علاقے میں توحید کا مرکز بن جائے،
اور دنیا سیراب ہوئی ہے اس مرکز سے. قلم CBR ٹاؤن میں تھے، وہاں بھی نمازی ملے یہاں کے حدیث. دنیا نے یہاں کر توحید سیکھی، اللہ کا فضل ہے. دنیا مسلمان ہوئی، شرک سے توبہ طائب ہوئی، تو اس کے لیے پھر جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. صحیح بخاری 450. اب ایک بندہ تو پوری مسجد، غریب آدمی تو نہیں بنا سکتا، اس کے لیے بھی ہے. سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، کونج کے گھونسلے کے برابر جس نے مسجد میں حصہ ڈالا اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اتنا تو بندہ ڈال ہی دیتا ہے نا، اتنا تو حصہ ڈال ہی دیتا ہے نا. لیکن وہ مسجد توحید والوں کی، وہاں سے توحید کا آوازہ بلند ہوتا ہو، شرک کا آوازہ بلند نہ ہوتا ہو، غیر اللہ کی عبادت نہ پڑھائی جاتی ہو، بدعات کا مرکز نہ ہو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اب ہیں تو وہ مسجدیں، لیکن وہاں غیر اللہ کی پکار ہے، وہاں پیسے دو گے تو کل سزا ملے گی. کیوں؟ کہ وہاں تو یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے، اللہ کی ناراضی مول لی جا رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، قبروں پر جھکانے کا پیغام دیا جا رہا ہے. اس لیے اللہ کی مسجدیں، توحید والوں کی مسجدوں میں حصہ ڈالیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں. اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ پیاری ہیں، اور بازار انتہائی ناپسند ہے. طلحہ، چھٹی ہوتی ہے تو سارے بازار میں بھاگ جاتے ہیں. کل بھی میں دیکھ رہا تھا بچوں کا، جی مرکز میں 11 میں مرکز میں پہنچے ہوتے ہیں سارے. مسجدیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسند. معنی یہ کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو پیاری ہیں. جب مسجدیں اللہ کو پیاری ہیں تو پھر مسجد کا رخ کرنا چاہیے، مسجد میں بیٹھنا چاہیے. کھیل کود کے پارک میں آئے تو مسجد میں آ جانا چاہیے واپس. کیوں پسند ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے ان میں. قرآن پڑھتے ہیں سارے طلبہ، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اور بازار ناپسندیدہ ہیں. کیوں؟ وہاں جھوٹ، جراب ہی خریدنے چلے جاؤ، جھوٹ کہے گا اتنے کی تو میں نے ہی نہیں خریدی، اور آگے اس سے سستی خریدی ہوتی ہیں اس نے. قسم اٹھا جائیں گے. لالچ، حرص، طمع، دھوکہ، فریب. بازار میں سارا اللہ کا غصہ. جس دکان پہ چلے جاؤ، تھوڑی سی جوتی بڑی ہو تو وہ سیل مین کہتا ہے جی بچے دا پاؤں ہفتے بعد ہی بڑا ہو جانا ہے، تھوڑی سی بڑی لے لو. اور تھوڑی سی چھوٹی ہو تو کہے گا جی فٹ ہونی چاہیے، بچہ چلنے میں آسانی رہتا ہے. ایسے فراڈی. میں ایک دکان پر بیٹھا کرتا تھا تو میں اس مالک کو دیکھتا، سبحان اللہ. میں نے اسے کہا کہ تو نے اس کو جوتی دے دی ہے ایک انگل بڑی، کہتے 2-3 مہینے جب منڈے نے بڑا ہو جانا جوتی فٹ ہو جانی. میں نے کہا اس کو تو نے فٹ کر کے دے دی ہے. بالکل. کہتے ٹائٹ ہوئے گا تو مزے نال چلے گا. یعنی جس کو جیسے مرضی کہے گا آپ سے تھوڑا میں نے گاہکوں والی بات کرنی ہے. کیوں؟ میں ابا لگتا ہوں تمہارا؟ ہر آنے والے سے سہل کے کیا کہتے ہیں، میں کوئی آپ سے گاہکوں والی بات کرتا ہوں؟ آپ تو بھتیجے ہیں میرے. اور منجی ایسی ٹھوکے گا چھری پھیر دے گا اس کی. وہ بیچارہ اس لالچ کے اندر کہ بھئی یہ تو چاچو ہے میرے اور محلے میں رہتے ہیں اور پڑوسی اور نمازی ہیں. انہوں نے کہا شاہ جی آج ہی قابو آئے نے، رو آندے ہی نہیں، آج تے پھیرو نہ بٹوے تھے. اس لیے ناپسندیدہ ہے بازار. جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، پتہ نہیں کیا کچھ بازاروں میں ہوتا ہے. ابلیس کی حکومت ہو رہی ہوتی ہے. ہاں کوئی دینی ضرورت ہے، کوئی دنیاوی ضرورت ہے، بازار جائیں کام کر کے. ہم ایسے مٹر گشت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور حوا کی بیٹیوں کو آنکھوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں.
بازار میں چلے جاتے ہیں اٹھا کر. وہاں کون ہے؟ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے کام سے آئی ہوئی ہیں، یہ لفنگے وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے مسجدوں کے اندر ڈیرا ڈالیں، مسجدوں سے پیار کریں، مسجدوں میں بیٹھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں. اللہ کے گھر میں بیٹھنا کتنا خوبصورت. پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر آپ کو 5 منٹ ملے نا، مجھے 5 منٹ، چلو جی وہاں بلایا، ہم کہیں گے تھوڑی دیر اور نہ بیٹھ جائیں، فوٹو شوٹو بنا لیں، پتہ لگے پھر سٹیٹس پہ لگائیں جی میں پی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہوں. کوئی اللہ کے گھر اس سے بڑا کوئی فوٹو ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھو، رحمت اترتی ہے، مسجدیں ہیں، فضیلت ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آخری بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن کے پہلے حصے میں، صبح صبح جیسے آپ سارے بیٹھے ہوتے ہیں حفظ کرنے والے، اور یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، مغرب پہ بھی آ رہا ہے، فجر پہ بھی آ رہا ہے، مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر. زنانی تنگ کی تھا مسیتے آ کے بیٹھ جانا، بس پھر کرو، تنگ ہوا تو مسجد میں آ. فرمایا جو کوئی دن کے پہلے حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ تیار کرے گا اس سے مزہ کوئی کھانا ہوگا؟ سبحان. جو دسترخوان رب لگائے گا آپ لوگوں کے لیے اس سے بہتر کوئی دسترخوان ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو کہتے ہیں جی گھر سے تنگ، لڑائی ہوئی، فساد، باہر جا کے سگریٹوں کے سوٹے کیا ہونے، ریلیکس، لا الہ، ریلیکس. کوئی ایسی ویسی مصیبت آ گئی تو اللہ کے گھر میں آ جا، وضو کر کے قرآن پڑھ، دیکھ تو کیسا ریلیکس ہوگا. برکتیں دیکھ. پھر گھر جائے گا تو بیوی کہے گی سوری مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. باہر جا کے سگریٹیں پی کے آئے گا، دفعہ آیا کہ نشہ کر کے آئے گا، گھر پہ لڑائی ہو سی. صلی اللہ علیہ وسلم.